میں اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں ایک خادم کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اگرچہ باقی دوست مجھے چیئرمین کے نام سے پکارے ہیں۔ پہلے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے تمام عالم اسلام کو، خصوصاً وادی کشمیر کو سلام پیش کرتا ہوں اور عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ عید سعید ہمارے لیے مبارک کا پیغام لے کر آئے، مگر ہمارے لیے یہ عید تبھی عید ہے جب ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی عید کریں جو اس وقت نانی شبینہ کے محتاج ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہمیں جس امتحان میں اس وقت ہم گزر رہے ہیں، جو امتحان ہم دے رہے ہیں، اور انڈیا یہ دے رہا ہے اب کہ اور ایک امتحان سے گزرنا ہے، مگر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہماری یہ آرگنائزیشن کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ایمپاورمنٹ فاؤنڈیشن وجود میں آئی ہے، یہ معاشرے کے ہر طبقے میں جو خامیاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے آگے آئی ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں صرف انسانیت کی بقا کے لیے۔ اب جب ہم معاشرے پر نظر دوڑا رہے ہیں تو اس معاشرے میں ہمیں گراں فروش بھی ملتے ہیں، تو اس معاشرے میں ہمیں ذخیرہ اندوز بھی ملتے ہیں، تو اس معاشرے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے ہی اپنی کو لوٹتے ہیں۔ ہمیں جو کام کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپناپن اپنانا چاہیے تھا، مگر بدقسمتی یہ ہے معاشرے میں ایسی برائیاں ہیں جو برائیاں ہمیں یہ کام کرنا نہیں دیتی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی بار بھی میں نے میڈیا کے سامنے کچھ اپنی گزارشات رکھی۔ آج میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ عید منا رہے ہیں، پکوان پکا رہے ہیں، خوشی آپ کو ہے، خدا آپ کو اور خوشی نصیب کرے، مگر اگر آپ پکوان پکا رہے ہیں، اگر آپ 6 قسم کے پکوا رہے ہیں تو کسی کے گھر میں ایک بھی نہیں پک رہا ہے، یہ عید نہیں ہے۔ اس پر ہمیں تھوڑا غور خوض کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی بیٹیاں ہیں جو مہندی کے لیے ترس رہی ہیں، ان کے لیے میں یہی آپ صاحب ثروت لوگوں سے یہی گزارش کروں گا، جب آپ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو تو لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہو۔ ہم بھی یہ شادیاں یہاں کرتے ہیں اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ اینڈ ایمپاورمنٹ فاؤنڈیشن کی وساطت سے۔ ہم صرف 65,000 میں ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں، اور ایسی ہم نے سینکڑوں شادیاں کی ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی بیٹی کے لیے اگر آپ 40 سوٹ، 20 سوٹ، 50 سوٹ، 30 سوٹ خریدتے ہیں، اس غریب کے لیے بھی ایک سوٹ خرید لیجئے، اور ہمارے آفس واقع نابدی پورہ حول میں آ کر وہ ڈونیٹ کیجئے تاکہ اور کسی بیٹی کی بھی ہم مہندی لگا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ جویلری لاتے ہیں، آپ گولڈ لاتے ہیں، جتنے آپ صاحب ثروت ہو اتنا لاتے ہو، مگر اس بچی کو ہم کوئی گولڈ وغیرہ نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو کوئی چیزیں دیتے ہیں جو بہت ہی معمولی ہوتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا اس میں اس کے لیے بھی رکھیں تو آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ رہے گا، کیونکہ جو یہاں کی یہ دنیا ہے اس میں صرف انسان کو وہی لقمہ اپنا ہے جو اس کو حلق سے اتر جائے گا، ورنہ اس کا کچھ نہیں ہے۔ بعد میں اس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے، صرف یہی رہتا ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے کچھ کام کرے، کسی انسانیت کے لیے کرے، کسی غریب کے لیے کرے، کسی محتاج کے لیے کرے کام، تو وہی اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رہتا ہے۔ ہمارا معاشرہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے۔ ہماری ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سکنڈل اب تشت بام ہو گیا، مگر ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جو ہمارے دانشور ہیں، وہ غور و فکر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے سامنے 40 سال سے اوپر جن کی عمر تجاوز کر چکی ہے، اب وہ سن بلوغیت سے بھی اوپر آ گئی ہے، وہ ہماری بیٹیاں، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اب معاشرے میں اگر بدعت نہیں پھیلیں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں جو اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں، ہم اپنی لیول پر کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ جو باقی بھی ہمارے نوجوان ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، وہ آج کل بگڑ رہا ہے،
اور यहाँ जो है वो ड्रग्स का वो आजकल तश्तास बाम वो सब हो गया। क्या कर रहे हैं, हमारे हर मोहल्ले में ऐसा है, हर जगह पे है, हर चौराहे पे यही बातें हो रही है, मगर कोई इसका सजवाब करे, इसके लिए आगे क्यों नहीं आ रहा है कोई। हमारे उलमा की जिम्मेदारी थी, हमारे पास एक बैतुल माल था, उस बैतुल माल में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इन चीज़ों को जो हमारे माशरे में अब पनप रहे हैं, वो इनको कला कमा करने के लिए उलमा को आगे आना चाहिए। और हमारे जो इमामी जमात हैं, जो हमारी नमाजें पढ़ा रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको इसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, जो कोविड का मसला है, ये जो सारी कौम है ये मफलूज होकर रह गई है। गरीब अमीर अदना आला सब इससे मुतासर हुए हैं। अपनी अपनी जगह हर कोई मुतासर है, जो हमारा मजदूर है वो भी मुतासर है। तो इसके लिए हमने भी एक इकदाम उठाया था कि हमने भी फूड किट्स वगैरह और वो पेशेंट जो उस वक्त थे, हमने उसके लिए एक एम्बुलेंस और एक प्राइवेट गाड़ी भी हमने रखी थी उन पेशेंट्स को इधर उधर लाने के लिए। तो हस्पतालों में जो उनका इलाज मुआवजा हो रहा था, उसमें हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमने भी किया। हम तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारे अभी ऐसे भी नौजवान गुजर गए जिनकी फैमिली पीछे रह गई, तो इनका अब कोई पुरसान हाल नहीं है, तो हम जगह जगह जाकर उनके साथ उनकी उनका बिस्तर भी नहीं है, उनका बिछोना नहीं है जिस पर वो बैठते हैं, हम भी वहीं बैठते हैं और उनका वो हाल पूछते हैं। उनके लिए यही सिर्फ एक दवा है जो इनके पास कोई जाए हाल पूछने। तो फिर कोविड में हमारी यही है, जो हमारे साहिब सरबत लोग हैं वो आए, इस इदारे से ताउन करें, हमारे पास आए, हमारे साथ मिलजुल कर काम करें और जो मसाइल होंगे वो मिल बैठ कर इनके लिए हल निकालेंगे इंशाल्लाह। देखिए, मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैं किस किस को मैसेज दूँ, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं क्या उसको मैसेज दूँ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है। ज़ख़ीरा अंदोज़ ने यहाँ करतल उठाई और अब उनको कत्ल कर रहा है। अगर वो इससे बाज आ जाए तो ठीक है। मैं उस नौजवान को दूं कि जिसका मुस्तकबिल मैं रोशन देखना चाहता था, और वो नौजवान इस वक्त इस ड्रग की इस बुरी आदत में फंसा हुआ है। उस नौजवान को मैं यही कहूँगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आप क्यों वहाँ जा रहे हैं, क्यों आप मुखालफत कर रहे हैं अपने दीन की, आप हमारे पास आ जाए, हमारे ऑफिस में आ जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें हैं, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह आपकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। मगर नौजवानों से मेरी यही गुजारिश है कि इस ड्रग की तरफ ना जाए, किसी बुरी आदत की तरफ ना फंसे इसमें। इसके बजाय अगर वो इस्लामी जो कवायद ज़वाबित है उनका परस्यू करें, इस्लाम के ऊपर चलें, तो उनके लिए वो अच्छा रहेगा। और दूसरा हमारा है इस वक्त जो माशरे में, मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा। एक रेड़ा फरोश होता है जो फ्रूट हमें बेचता है, वो जो उसने आगे रखे होते हैं वो एक क्वालिटी होती है, एक नंबर के, पीछे उसने उसमें साढ़े रखे होते हैं। हमें रेट बोलता है, जो आगे उसने अच्छे रखे उसके लिए रेट बोलता है। फिर जब हमें बेचता है तो वो बेचता है तो थर्ड क्लास। उसको भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, भाई आप हमारे हो, हम आपके हैं, आपको हमारे लिए मोहब्बत होनी चाहिए। आप जो हमें दिखाओगे वही तो बेच दो। तो इसीलिए हमारा कसाई है, इसीलिए आजकल कुर्बानी के लिए जो ले रहे हैं उनमें आप देखिए रेट्स जो देखिए, किसी को ये फिक्र नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे इससे कौन सी सज़ा। इस्लाम ने इसमें वाज़ह इशारा है, कुरान में भी है वाज़ह इशारा कि ये गरान फरोशी वगैरह बाकी चीज़ें ये ममनू है साहब। हमने अब जो माशरे में, ये जो माशरा इस वक्त है, माशरे में जो बुराइयां हैं, आजकल लगता है यही दीन है, झूठ बोले यही दीन है। अच्छा, हम किसी बुरी सोबत में फंसे, हम कहते हैं यही दीन है। जो दीन कोई फॉलो ही नहीं करता। ये जिम्मेदारी बनती है हमारे दानिशवरों की, कलमकारों की, उलमा की, सब इस पर मिलजुल कर काम करें ताकि इस माशरे में कुछ सुधार हो। अब जो कोविड की इस से हमें थोड़ी सी राहत मिली पिछले कई दिनों से, मगर अभी और भी हमें अंदेशा है। मैं यही गुजारिश करूंगा, जिस तरह आज तक लोग SOPs का फॉलो कर रहे हैं वो आइंदा भी फॉलो करें और जो हिदायत होंगे उन हिदायत पर चलें। देखिए, माशरे का हर फर्द, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक को हम इस कम्युनिटी डेवलपमेंट एम्पावरमेंट फाउंडेशन से जोड़ लें। हम हर मकतब फ़िक्र के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो हमारी मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हों,
یا ہمارے مؤذن ہوں ہم ان سے ملتے ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں جو سوشل ورک کر رہی ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ پورا رابطہ ہے. ہم اپنی جو ہماری بیٹیاں ہیں یا جو خواتین سوشل ورک میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں ان سے ہم ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے پاس ان کی لسٹ نہیں ہے، ہمارے پاس لسٹ جو ہے اس میں جو خواتین ہیں ان سے ہم ملتے ہیں، ان سے ہم باتیں کرتے ہیں، تو ان سے ہم شیئر کرتے ہیں یہ معاشرہ، کیونکہ ہماری عورتیں جو ہیں ان کو امپاور ہونا چاہیے. یہ امپاورمنٹ فاؤنڈیشن بھی ہے. ہم امپاور کرنا چاہتے ہیں عورتوں کو، اپنے نوجوانوں کو. ہم اور ہر ایک کے لیے یہی پیغام ہے کہ یہ امپاور ہو جائیں. تو اس لیے یہ ہمارے آفس میں آنا چاہیں، ہم ان سے ملیں، ان سے اپنے خیالات تبادلہ خیال ہوگا. وہ ہمیں اپنے مسائل بتائیں گے، وہ عورتوں کے مسائل بتائیں گے، وہ ہمارے جو معاشرے میں ہماری لڑکیاں ہیں ان کا جو بھی کام ہے ہم کرانا چاہتے ہیں. ایک شعبہ ہے ہمارے پاس، اس میں ہماری کچھ ہیں جو معزز خواتین ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور بھی جو خواتین جڑنا چاہتی ہیں ان سے ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ یہاں آئے. اور ہمارا انشاءاللہ عنقریب 1 اگست کو اقبال خمینی ہال میں ایک ہم بجٹ اجلاس کر رہے ہیں. اس میں تو وہاں پورا یہ جو ہمارا پلان ہوگا، جو ہمارا جو فیوچر پلان ہوگا، وہ ہم وہاں ان کو سب کو بتا دیں گے کہ ہم نے پچھلے جو کئی سال سے ان میں ہم نے کیا 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 اور اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ آ جائیں تو اس میں شامل ہو جائیں. آخر پر میری بس یہی ایک گزارش ہے، یہ عید جو ہے یہ ہمارے لیے محبت اور اخوت کا پیغام لیے ہوئے آئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں وہی محبت اور اخوت بانٹ لیں. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے آفس میں آئے اور ہمارے ساتھ تھوڑا سا تبادلہ خیال کیا.